الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد کی ہم نے 2 آیات 20 اور 21 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور اہل ایمان کہتے ہیں کیوں نہ اتری کوئی نئی صورت جہاد کے بارے میں، پس جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح صورت اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے کہ وہ تکتے ہیں آپ کی طرف جیسے تکتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پس ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر وہ سچے رہتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہجرت سے پہلے بڑے صبر و سکون کے ساتھ کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے اور زیادتیاں سہتے رہے، یہاں تک کہ انہیں ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ان کا خیال تھا کہ مکہ سے 250-300 میل دور مدینہ طیبہ میں آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا، لیکن کفار مکہ کی دست درازیوں نے نیندیں حرام کر دیں۔ کوئی مسلمان قابو آتا تو اسے قتل کر دیتے۔ مدینہ کے نواح میں جو چراگاہیں تھیں ان پر دھاوا بول دیتے اور جو مویشی ہتھے چڑھتے کفار لے کر بھاگ جاتے۔ مسلمان اس صورتحال سے تنگ آ گئے تھے۔ وہ بڑی بے چینی سے اذن جہاد کے منتظر تھے۔ منافقین بھی بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ اگر جہاد کا اذن مل گیا تو ہم کافروں کو عبرت انگیز سزا دیں گے اور میدان جہاد میں اپنی شجاعت کے ایسے کارنامے دکھائیں گے کہ دنیا اش اش کر اٹھے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا اذن دیا تو اہل ایمان نے شکر الہی ادا کیا، لیکن اس وقت منافقین کی حالت دیدنی تھی۔ حواس باختہ ہو گئے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نزع کا عالم ہے، موت کی غشی ان پر طاری ہو گئی ہے، اب مرے کہ مرے۔ بے شک امتحان کے وقت ہی مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ باتیں بنانے میں تو منافقین بڑے چرب زبان ہوتے ہیں۔ اس آیت نمبر 20 میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی جو چہرے پہ آثار ہیں اس کا کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہتر تو یہ تھا، ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
اور جب جہاد کے بارے میں قطعی حکم نازل ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے کے جو وعدے اور دعوے انہوں نے کیے تھے انہیں پورا کر دکھاتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے دونوں جہان سنور جاتے، لیکن ان کے دل نور ایمان سے محروم ہیں، ان کے دل میں ایمان کی حلاوت اتری ہی نہیں ہے۔ ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اہل ایمان کی طرح اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 20 میں لفظ ہے نا اولا لہم فاولا لہم، تو اس لفظ اولا کی تحقیق کرتے ہوئے علماء خیر نے دو قول بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اولا بمانی الیقو و الحق، زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ الیقو و الحق۔ اس صورت میں طاعتن جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ یہی بنے گا کہ صحیح وقت یہی تھا، صحیح مناسب یہی تھا کہ وہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ ای الطاعت اولا و الیقو بہم، بحر محیط زیر آیت ہاذا جلد 8 صفحہ 82۔ یہ دوسرے جو معنی میں آتا ہے یہ ویلن سے افعلو کے وزن پر بنایا گیا ہے۔ دوسری صورت میں اس کا جو معنی ہے وہ ہلاکت بربادی ہوگا، ہلاکت اور بربادی ہوگا۔ اسمعی نے اولا لہم کا یہ معنی لکھا ہے معناہ کاربا ما یولکہ، یعنی اس کو ہلاک کرنے والی چیز قریب ہو گئی، ہلاک کرنے والی چیز قریب ہو گئی۔ یعنی یہاں جو آخری لفظ ہے اس آیت کا 20 نمبر آیت کا فَأَوْلَى لَهُمْ، دو اقوال ہیں۔ ایک تفسیر قرطبی میں ہے زیر آیت اسی کے جس کا جز 16 ہے صفحہ 244 ہے، اس سے یہ ماخوذ ہے، یعنی جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ الیقو و احقو، یعنی یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہ تفسیر قرطبی سے ہے۔ دوسرا جو ہے یہ ویل ان سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت یا بربادی۔ اسے بحر محیط نے جلد 8 میں صفحہ 82 پر بیان کیا ہے۔ اس سے پھر یہ معلوم ہوگا کہ ہلاک کرنے والی چیز اور قریب ہو گئی۔ اولا کا مطلب قریب ہوتا ہے نا ویسے۔ تو سالب کہتے ہیں لم یقل احد فی اولا احسن مما قال الاصمعی، تفسیر قرطبی، یعنی اولا کی تحقیق میں اصمعی کا قول نہایت زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے جو آیت نمبر 21 ہے اس میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اگر وہ اطاعت کرتے، اچھی بات کہتے، پھر پکا ارادہ کرتے اس پہ عمل کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا جہاد کا، تو خیر خواہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا ہوتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، سچے رہتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو انہوں نے زبانی کلامی باتیں تو بہت کی لیکن عملی میدان میں پورا نہ اتر سکے۔ اگر اترتے تو اسی آیت میں یہ فرمایا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم